جناب عباس خیمے کی طرف آتے ہیں اور آ کر منظر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہے چند سال کی، اور تشنا بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے۔ ہر خیمے میں پہنچ کر بچوں کو کہتی ہے بچوں اس مشکیزے میں پانی ہوگا، جب اٹھاتی ہے اس کو الٹتی ہے، وہ خشک نکلتا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے میں جاتی ہے۔ جناب عباس یہ منظر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے خیمے سے ایک خشک مشکیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھایا، اور جب خیمے سے نکلنے لگے تو بچی تمام بچوں کو مخاطب ہو کے کہتی ہے بچوں ابھی تک پانی نہیں تھا، میں تسلیاں دے رہی تھی، اب وعدہ کرتی ہوں پانی آ جائے گا، بس تھوڑا انتظار کر لو۔ بچے پوچھتے ہیں بی بی اب پانی کہاں سے آ جائے گا؟ بی بی فرماتی ہے دیکھتے نہیں میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، میرے چچا عباس پانی کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی بچوں کو لے کر خیمے کے در پہ بیٹھ جاتی ہے اور نگاہیں مقتل میں لگا لیتی ہے، اور عباس روانہ ہو جاتے ہیں تشنگان حسین کے لیے، آل رسول کے لیے پانی لینے جاتے ہیں۔ پانی پہ پہرا لگا ہوا ہے، پہرا تہ بتہ لگا ہوا ہے، ہر تہ کو صفوں کو پچھاڑتے ہوئے جناب عباس اپنے آپ کو پانی تک پہنچا دیتے ہیں، گھوڑے کو نہر میں ڈالتے ہیں اور مشکیزہ بھرتے ہیں۔ اس وقت جناب عباس نے اپنے چلو میں پانی بھرا نہر کا، اور اس کے اندر اپنا عکس دیکھا اور اپنے آپ کو خطاب کیا، اے نفس عباس تو تشنا ہے، اے عباس کا گلو تو تشنا ہے، پانی پینے کو جی کرتا ہے، یہ پانی بڑا گوارا ہے، لیکن عباس تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ تشنا ہے۔ اے عباس، اے ابو الفضل، اے ام البنین کے بیٹے، تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حضرت عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر میں ڈال دیا، مشک کو اپنے قابو میں لیا اور خیموں کی طرف ایڑ لگائی۔ عمر سعد نے روکنے کے لیے کہا لشکر کو کہ روکو، پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے، اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا، علی کے بیٹوں نے عباس اور حسین نے پانی پی لیا، پھر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی، پھر تمہاری جیت شکست میں بدل جائے گی، یہ پانی نہ جانے پائے۔ یہ لعین سب حلہ بولتے ہیں، حضرت عباس کے ساتھ جنگ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے جنگ نہیں، پانی کو بچانا ہے، پانی کو خیموں میں لے کر جانا ہے۔ جب کافی وقت گزر جاتا ہے اور حضرت عباس جس طرح آتے ہوئے ان کی صفوں کو، پہروں کو توڑتے ہوئے نہر کے اندر آ گئے، اب ان کے حلقے کو توڑتے ہوئے خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ عمر سعد لعین کہتا ہے یہ پانی ہرگز نہ پہنچے۔ ایک لعین بڑھ کر حضرت عباس کے اس بازو پہ وار کرتا ہے جس سے مشکیزہ تھاما ہوا تھا، بازو قلم ہو جاتا ہے۔ ام البنین کے بیٹے نے بازو دوسرے ہاتھوں میں تھام لیا، یہ لعین بڑھتا ہے، دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے، وہ بازو بھی قلم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عباس نے پانی گرنے نہیں دیا، پانی کا تسمہ اپنے دانتوں میں تھام لیتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں خیموں کی طرف کہ کسی طرح یہ پانی پہنچ جائے۔ اب عمر سعد حکم دیتا ہے کہ عباس کو نہیں، پانی کو نشانہ بناؤ۔ ایک لعین تیر لگاتا ہے کمان کے اندر اور حضرت عباس کے دانتوں میں تسمے میں حضرت عباس کے دانتوں میں پکڑے ہوئے مشکیزے کو نشانہ بناتا ہے۔ تیر مشکیزے میں لگتا ہے، مشکیزے کا سوراخ ہوا، پانی سارا بہہ جاتا ہے۔ جب پانی ریت پہ بہہ گیا، حضرت عباس نے حسرت کے ساتھ پانی کو دیکھا اور حسرت کے ساتھ خیموں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد خیمے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر اس کے بعد خیمے کا رخ بدل دیا، اب جنگ کا ارادہ کر لیا۔ اب ام البنین کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی، لیکن عزادارو جانتے ہو جنگ تو ہاتھوں سے ہوتی ہے، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس نیزہ نہیں ہے، جس کے پاس تلوار نہیں ہے، جس کے پاس ڈھال ہی نہیں ہے، وہ جنگ کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود علی کا شجاع بیٹا، علی کا علی بیٹا، حیدر کا حیدر بیٹا کٹے ہوئے بازوؤں سے جدھر گھوڑے کو ایڑ لگاتا، یہ لعین وہاں سے بھاگ جاتے۔ دیکھا بازو کٹ گئے ہیں لیکن عباس پہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ ایک لعین اس حلقے میں سے نکل کر حضرت عباس کے سر اقدس پہ گرز کا وار کرتا ہے۔ جب وزنی گرز کا لگنا تھا، عباس زین سے زمین پہ آ گئے، اور جب زمین پر آئے تو ندا دی الیہ الیہ یا مولا، اے مولا آئیے، اب بھیا آئیے۔ عباس زین پہ نہیں، اب سید الشہداء جو در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، انتظار فرما رہے تھے، جب حضرت عباس کی آواز سنی تو حسین ابن علی کی آواز نکلی، اے عباس انکسرت ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیری شہادت نے کمر توڑ دی، تیری ندا نے کمر توڑ دی، عباس میں کیسے اٹھوں؟ سید الشہداء نے اپنے آپ کو اپنے بھیا کی لاشے پہ پہنچایا، جناب عباس تک پہنچایا۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کے نفس جاری تھے، سانسیں جاری تھیں۔ جناب سید الشہداء نے اٹھایا، اپنے بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، زانوں پہ رکھا، گرز کی وجہ سے خون بہ رہا تھا، دونوں آنکھوں میں خون بھر گیا۔
जनाब सैयद शुहदा ने अपनी अब्बास से आंखों से खून साफ किया। जब खून साफ हुआ तो फिर फरमाने लगे, भैया मुझे मालूम है तकलीफ बहुत हो रही है, बाजू कटे हुए हैं और सर पे शिकाफ आ गया है, भैया मैं अभी खेमे ले जाता हूँ, अभी बहनों के पास ले जाता हूँ, बहनें मरहम करेंगी, मेरे भैया आराम आ जाएगा। जब खेमों का नाम आया तो जनाब अब्बास की आंखों में खून भरा था, लेकिन आंखें खोली और इशारा किया और मना कर दिया कि मौला मुझे खेमे में लेकर नहीं जाना। जनाब सैयद शुहदा पूछते हैं, भैया खेमे क्यों ना लेकर जाऊं? जनाब अब्बास ने इशारा किया आंखों से कि खेमों में जब मैं आ रहा था तो सकीना ने बच्चों को बिठा के वादा दिया था कि मेरे चचा पानी ला रहे हैं, अब मैं किस शर्मिंदगी से जाऊंगा, मैं तिश्ना बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? भैया मुझे खेमे नहीं लेके जाना, बस ये आखिरी इशारा था। और फिर उसके बाद रूह अब्बास परवाज कर गई और करबला के सहरा में आवाज आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद शुहदा ने अपने भाई को वहीं पर छोड़ा और भाई का नेजा उठाया और भाई का मिशकीज़ा उठाया और खाली हाथ, खून हाथ में लगा हुआ जब खेमों में वापस आ रहे हैं, दरे खेमा पे बीबियां देख रही हैं, मुंतजिर हैं, बच्चे देख के मुंतजिर हैं। लेकिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा कि खाली आ रहे हैं और अब्बास नहीं है, तो बीबी बच्चों को कह रही है, बच्चों अब पानी नहीं मिलेगा, अब पानी पिलाने वाला कोई नहीं। और ज़ैनब औलिया फरियाद करके बीबियों को फरमाती है, बीबियों अपने पर्दे संभालो। पर्दों का मुहाफिज चला गया, पर्दों का मुहाफिज चला गया, अब तुम्हारे पर्दे बचाने वाला कोई भी नहीं।